مثال گدے کی ہے. گدھا کچی زمین پر خوب دوڑ سکتا ہے، انسان دوڑتا نہیں، تو اس لیے اس کے لیے سڑک ہونی چاہیے. انسان کی مثال گھوڑی کی ہے، گھوڑا تیز دوڑ سکتا ہے، انسان تیز نہیں دوڑ سکتا، تو انسان کے لیے موٹر کی ضرورت ہے. انسان مرغ کی طرح ہے، مرغ ہوا میں اڑ سکتا ہے لیکن یہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا، تو اس کے لیے انسان کے لیے جہاز کی ضرورت ہے. انسان گیدڑ کی طرح ہے لیکن گیدڑ غاروں میں رہ سکتا ہے، اندھیروں میں گھوم پھر سکتا ہے، اور یہ غاروں میں نہیں رہ سکتا، نہ اندھیروں میں گھوم پھر سکتا ہے. اس لیے انسان کے لیے کمرے کی ضرورت ہے اور ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے. یہ تمام ضروریات اگر آپ دیکھیں تو انسان کے حضرت پیٹ سے تعلق ہے. ان کا دنیاوی تعلیم کا تعلق صرف مادیات، معاشیات اور انسان کے پیٹ سے ہے. اس میں اخلاق کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اخلاق غرض کے تابع ہوتے ہیں. جس طرح آپ کا غرض وہی ٹھیک بات ہوتی ہے، عقیدے کی بات نہیں ہوتی. ڈاکٹر آپ کو عقیدہ نہیں بتلا سکتا. ڈاکٹر کا کام تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں مروڑ ہو تو 2 گولیاں دے دیں گے. تبلیغ والوں کی اصطلاح میں آپ کا تقاضا آسانی سے پورا ہو جائے گا، آپ کا پیٹ نرم ہو جائے گا. ایگریکلچر والے آپ کو آلو اور گندم اور جو کی کاشت کی طریقے سے سکھائیں گے، لیکن عقیدہ تو آپ کو نہیں بتلا سکتا. جن باتوں سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. اس لیے آپ کے علم اور آپ کو اور اس علم کی برکت سے آپ کو سب سے برگزیدہ مخلوق قرار دیا گیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. میں نے تو پہلے سے کہا کہ کسی لیڈر کی بات نہیں. تو آپ اس نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مخلوقات میں شمار. خدا کی قسم اللہ نے بادشاہوں کو اپنا برگزیدہ نہیں کہا، وزیروں کو نہیں کہا، چودھریوں کو نہیں کہا، ملک و نواب و امینیز اور ناظمان ان کو نہیں کہا. کتاب والوں کو اپنا چنا ہوں، اپنا منتخب شدہ، اپنا لاڈلا قرار دے چکا ہے. اب ایک سوال ہے کہ اتنا مبارک علم ہے تو یہ فقیروں کے ذریعے سے کیوں آیا ہے؟ آپ تو جامعہ اشرفیہ تو اب آج کل یونیورسٹیوں سے بہتر آبادی میں ہے، لیکن ہم نے جب پڑھا تھا تو ایک تنگ بلڈنگ میں پڑھا ہے. اس وقت نہیں ایئر کنڈیشن تھی، نہیں یہ فریج وغیرہ تھے، یہ سہولیات نہیں تھی. ہم خود کھانا پکاتے تھے اور آٹا خود گوندتے تھے اور تنور کے سامنے قطار میں کھڑے ہو کر اسے تنور والوں سے یہ روٹی پکواتے اور پھر خود کھاتے. تو فقیروں کی زمانہ میں ہم نے پڑھا ہے. مدینہ منورہ میں نے جب پڑھا ہے اس میں فقیروں کا زمانہ تھا، یہ سہولیات نہیں تھی جو آج کل ہے. تو سوال یہ ہے کہ اتنا مبارک علم ہے جو اس علم پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارا کہا ہے، تو یہ فقیروں کی شکل میں کیوں آیا ہے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے اور انبیاء کرام سب فقیروں کی شکل میں آئے ہیں. 1-2 کے علاوہ اگر مالدار ہوتے، بادشاہ ہوتے، لوگوں کو دنیا کی لالچ دیا کرتے تو پھر ایمان کا مسئلہ نہ رہتا. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بالغیب ہو. اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ آ جائیے، میں نے آپ کے لیے گوشت تیار کیا ہوا ہے، اس کے بعد حلوہ ہوگا، اس کے بعد مٹھائی ہوگی مثلا، اس کے بعد نسوار بھی ہوگا، تو سب لوگ اس کے پیچھے جائیں گے. یہ لیڈر کیوں کہتے ہیں؟ گوشت کے پیچھے تو کتا بھی جاتا ہے. تو اگر پیغمبر بادشاہ ہوتا تو پھر سب لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے، تو پھر ایمان بالغیب نہ رہتا. فرعون کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، سورۃ زخرف میں آیا ہے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. فرعون کانفرنس کراتا، لوگوں کو جمع کراتا، پھر لوگوں سے کہتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ خوار ملا، جس کو سیاست نہیں آتی، جس کو باتیں کرنے کا طریقہ و سلیقہ معلوم نہیں. خوار ملا کس کو کہتے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام. انبیاء کرام آپ کی اصطلاح میں سب طالبان تھے الحمدللہ. تو فرعون کہتا ہے کس طالب علم خوار مولوی کے پاس کیا ہے؟ میں بہتر ہوں یا یہ خوار ملا؟ کیا مصر کی حکومت میری نہیں؟ اور کیا یہ نہر میری حکومت میں نہیں بہ رہی ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کر لوگوں سے کہتا کیا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. اس بیچارے مولوی کے ہاتھوں میں تو کنگن بھی نہیں، سونے کے کنگن. تو انبیاء کرام سب فقیر ہوتے. 40 سال دعوت دینے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ نے کہا، سورۃ یونس میں اس کا ذکر ہے، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ آپ نے فرعون کو اتنی بڑی بادشاہی دی، اتنے نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ ناشکر رہا، یہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، اس کا ستیہ ناش کرا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دیکھیے خدا کی قسم، اس دریا میں اب ٹنل ہے، میں وہاں گزر چکا ہوں اس ٹنل سے سارا سینہ جاتے ہوئے. تو اس میں اس کی تمام فوج جو مفسرین کی تعداد کے مطابق 6 لاکھ فوج تھی، سب ختم ہو گئی. کسی فوج کی لاش برآمد نہیں ہوئی، کسی فوجی کا گھوڑا باہر نہیں آیا، کسی فوجی کا تیر اور کمان باہر نہیں آئے. فرعون کا جثہ، لاش، جسم باہر پھینکا گیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. تو بخاری کتاب تفسیر میں آتا ہے نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ. آپ کو ایک ٹیلی پر پھینکنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں کہ وہ بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے. تو ختم ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو خوار مولا اس لیے کہتے تھے کہ اس بیچارے کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی. تو انبیاء کرام کی وراثت ہے، انبیاء کرام فقیروں کی شکل میں آئے ہیں. اس لیے آپ فقیروں کی شکل پر فخر کیا کریں. کسی کی بنگلے، کسی کی موٹر، کسی کی دولت پر حسد نہ کرے. خطاً ٹھیک ہے، کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کی قدر کیا کریں. اب 2 پیغمبر بادشاہ آئے ہیں لیکن وہ بھی فقیر گزرے ہیں. میں دونوں کی زیارت کر چکا ہوں، بیت المقدس میں دفن ہے. سلیمان علیہ السلام مسجد کے ہاتھ میں ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام باہر ہے، اور دونوں کا دارالخلافہ بیت المقدس رہا. تو داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے. ایک دن روزہ ہوتا تھا اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، یہ بخاری شریف میں آتا ہے. لیکن مغرب کے بعد عشاء کے وقت یہ اپنی رعیت میں گھومتا تھا اور پوچھتا تھا کہ آپ کا بادشاہ کیسا ہے.